بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے امہات المؤمنین، بتائیے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ انہوں نے جواب میں زلزلہ آنے کی 3 علامات ارشاد فرمائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں تب زلزلہ آتا ہے۔ کیا عجیب بات کہی۔ آج آپ دیکھیں گے عورتیں خامد کے لیے تو بہت کم خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں، جب کوئی تقریب میں جانا ہوتا ہے تب بہت زیادہ خوشبو لگانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو یہ زلزلہ آنے کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ جب غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ اب دیکھیے یہ کتنی عجیب علامت بتائی، جب عورتوں کو ننگا ہونے میں جھجک محسوس نہ ہو۔ اس ننگا ہونے کے بھی درجات ہیں۔ چہرے کا ننگا ہونا، اس کو تو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں۔ کچھ عورتیں تو یہ کہتی ہیں کہ چہرے کا تو پردہ ہی نہیں۔ ان سے ایک بات پوچھیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو جو حکم دیا گیا ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ احرام کے علاوہ حالت میں چہرے پر کپڑا ہونا چاہیے؟ اگر چہرے پر کپڑا تھا ہی نہیں تو احرام کی حالت میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے؟ اب اس بات کا مطلب یہ بھی نہیں کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھول لیں، نہیں، بلکہ اس طرح کپڑا لیں کہ وہ چہرے سے ذرا دور رہے، مگر غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا لازمی ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایک دوسرے سے کوئی چیز لینی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، سورۃ احزاب، کہ تم پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کیا کرو۔ یہ امہات المؤمنین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ نے ان سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کیا کرو۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو پردے کے پیچھے سے اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ آخر قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تیسری علامت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو تم زلزلوں کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی شراب نوشی بہت زیادہ ہو جائے اور موسیقی بہت زیادہ ہو جائے۔ موسیقی تو آج موبائل کے ذریعے بہت پھیل چکی ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور ہر کسی کے موبائل میں گانے، اور اکثر اوقات تو مسجد کے اندر نماز کے ٹائم جو ہے وہ بھی گانے آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا کرتی ہے۔ یعنی جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں تاکہ جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیں۔ زلزلہ آنا ایک عمل ہے جو حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن جب زلزلہ آتا تو جب بھی کوئی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رخ کرتے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت ہو یا کوئی آفت آ جائے تو نماز کی طرف رجوع کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آفت اور اس مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آگاہی رہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی بھی لگ رہی ہیں کہ نہیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وآخر الدعوٰی ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ آمین ثم آمین۔